السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 22 دسمبر اور سنڈے، 3-4 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو کوالالمپور میں جو ہوئی مسلمان ممالک کی کانفرنس، اس میں بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں اور ڈالر پہ جو ڈپینڈنس ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم ممالک اب کرنسی جو ہے وہ ڈالر استعمال نہیں کریں گے، اس کے لیے کچھ اور شاید گولڈ، لیکن آپس میں تجارت کریں گے تاکہ امریکن سینکشن سے بچا جا سکے۔ بہت امپورٹنٹ یہ ڈیسیژن۔ امریکہ کا جو اقتدار ہے، کاروباری اقتدار، پوری دنیا میں جو ڈومیننس ہے ڈالر کی، اس کو ایک دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری، بھارت نے ایک تو بڑا ایل او سی پر دوبارہ ماحول گرم کر دیا ہے اور ڈیوا سیکٹر میں فائرنگ ہوئی ہے شدید قسم کی۔ کئی جگہوں پر بھارت نے فائرنگ شروع کر دی ہے، لیکن اس سے بھی جو ایک خوفناک جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ کہ سائبر اٹیک کیا بھارت نے پاکستان کے آرمی آفیشلز پر، انٹیلیجنس آفیشلز پر اور کئی جو دوسرے افسران ہیں ان پر، اور اس کے ساتھ انہوں نے واٹس ایپ کا جو استعمال ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب اتنا محفوظ نہیں ہے، اور اس میں اس سائبر اٹیک میں جو ڈیٹا چوری کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اسرائیل کا ایک گروپ ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ بڑی یہ ایک ایسی خبر ہے جس پر بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستانی حکام کو، انٹیلیجنس آفیسرز کو، بیوروکریٹس کو، اور کہا گیا کہ کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے وہ اس پر شیئر نہ کریں۔ اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ چیف جسٹس گلزار صاحب کس طرح اپنا ٹینیور گزاریں گے۔ اب کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی وہ کیا کریں گے، سپریم کورٹ کس طرح ایکٹ کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، کلک کر دیں، تاکہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کی انفارمیشن چلی جائے اور آپ وہ انفارمیشن پھر دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اسے پسند کریں تو اسے ضرور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو تاکہ، اور شیئر کرنے سے پھر انفارمیشن زیادہ پھیلتی ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ کوالالمپور میں جو کانفرنس ہوئی مسلم ممالک کی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلمان ممالک جس میں ایران ہے، قطر ہے، ملیشیا ہے، سعودی عربیہ ہے، یہ آپس میں ٹریڈ کو بڑھائیں گے اور اس کو ٹریڈ کے لیے، کاروبار کے لیے یہ ڈالر پر ڈیپینڈنس نہیں کریں گے، ڈالر کا استعمال نہیں کریں گے، یہ گولڈ یا بارٹر سسٹم، یعنی سونا استعمال کریں گے بطور کرنسی یا پھر بارٹر سسٹم آپ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ سینکشن لگا دیتا ہے تو پھر وہ ڈالر کے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے، تو تاکہ یہ جو اگر سینکشن ان پر امریکہ لگائے تو اس کا اثر نہ ہو اور یہ جو کاروبار ہے یہ آپس میں کریں، چیزیں آپس میں لیں ایک دوسرے سے اور ڈالر سے ہٹ کے لیں، تو پھر ویسٹ کی یا امریکن سینکشنز جو ہیں اس کی زد میں وہ نہیں آئیں گے۔ کیونکہ ابھی قطر پر بھی یو اے ای نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اور ٹرکی کے حوالے سے بھی امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ ٹرکی پر سینکشن لگا دے گا، کیونکہ وہ جو S-400 انہوں نے جو میزائل ڈیفنس میزائل سسٹم جو لیا ہے رشیا سے ٹرکی نے، اس پر امریکہ کو بڑی تشویش ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ رشیا کا سسٹم ٹرکی لے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرکی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ لیبیا میں اپنی فوج بھیجے گا اگر ضرورت پڑے گی، اور جو ٹریپولی میں یونٹی گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ جو وہاں پر مخالف گروپ ہے اس کو مصر اور یو اے ای کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، اور ابھی انہوں نے ٹریپولی کے ساتھ جو گورنمنٹ ہے لیبیا کی، ٹرکی نے ایک ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا کہ ہم اگر آپ کہیں گے تو فوج بھیج دیں گے۔ تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مسلمان ممالک کا ایک گروہ جو ہے، ایک جو گروپ ہے، وہ ایک طاقتور سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اب اس نے امرج ہونا شروع کیا، اور یہ اگر ڈالر پہ ڈیپینڈنس ختم ہوتی ہے اور گولڈ میں کاروبار ہوتا ہے، آپس میں کرنسی گولڈ کو بنایا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی اس خطے میں کہ جس سے جو امریکہ کی ہیجمنی ہے وہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ
ٹوٹے گی اس سے۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ پر دوسری اہم خبر جو ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس آفیسر، پاکستان کے ڈیفنس آفیسر، کئی بیوروکریٹس امپورٹنٹ جن میں فارن آفس کے لوگ بھی ہیں، ان کے جو ٹیلی فون ہیں، ان کے جو واٹس ایپ ہیں، اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر سائبر اٹیک کیا گیا۔ اور NSO ایک گروپ ہے، NGO ہے، ایک کمپنی ہے اسرائیل کی، وہ اس میں ان کا سافٹ ویئر استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اب گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے تمام آفیسرز کو جو امپورٹنٹ پوزیشنز پر ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ واٹس ایپ میں آپ ڈیٹا شیئر نہ کریں۔ اب دیکھیں واٹس ایپ کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑی محفوظ کال ہے، ٹیپ نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں ہو سکتا، لیکن بھارت نے اسرائیل کی مدد سے ان کی جو کمپنی ہے اس کو استعمال کیا ہے اور پاکستان کے آفیسرز کو انہوں نے اٹیک کیا، سائبر اٹیک کیا، اور وہاں پر سے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب سختی سے واٹس ایپ پر جو ہے نا وہ پابندی لگائی ہے حکومت پاکستان نے بھی، لیکن کوئی آفیشلی وہ اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے جو LOC ہے، جو لائن آف کنٹرول ہے، جو ایسٹرن بارڈر ہے، وہاں پر ماحول کو گرم کر دیا ہے۔ دیو سیکٹر میں شدید فائرنگ ہوئی ہے اور وہاں پر پاکستان نے بھی ان کی پوسٹیں تباہ کی ہیں، انہوں نے بھی فائرنگ کی ہے۔ پورا جو کشمیر بارڈر ہے، جگہ جگہ پر اس وقت یہ تصادم کی سی صورتحال ہے اور LOC پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ پاکستانی بھی آگے بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ یہ بھارت پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ اب آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، لڑائی کرنے والے ہیں، تو اس لیے موقع شاید ایسا ہے کہ بھارت سوچ رہا ہے کہ وہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے بڑا زبردست رسپونڈ کیا ہے اس کو، اور DGISPR نے ابھی پھر ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ یہ بھارت سمجھ لے کہ اس کے ساتھ پھر بہت ہی ایک بہت بڑے پیمانے پر جواب پاکستان دے سکتا ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جو ہماری تبدیلیاں آئی ہیں، نئے چیف جسٹس صاحب کے آنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ جو 11 ماہ گزرے آصف سعید خان کھوسہ کے بطور چیف جسٹس، اس میں سو موٹو نہیں ہوئے، اور ان کی یہ فلسفی تھی کہ یہ نہیں لینے چاہیے۔ انہوں نے آخر میں ایک سو موٹو، وہ جو درخواست تھی حنیف رائی صاحب کی آرمی چیف کی مدت ملازمت کی، اس کو سو موٹو میں تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ کتنا کچھ ہوا، مہنگائی ہوئی، لوگ مرے، فائرنگز ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن کھوسہ صاحب نے نہیں لیا سو موٹو۔ اور جانے سے پہلے انہوں نے کوشش کی ایک فل کورٹ اجلاس بلا کے کہ 184(3) جس میں سو موٹو از خود نوٹس لیا جاتا ہے، اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جسٹس گلزار جو ہیں ان کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے ابھی 2 دن پہلے بھی یہ بات کہی کہ جو سو موٹو ہے، جو از خود نوٹس ہیں، یہ آئین پاکستان نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اجازت دی ہوئی ہے، اور یہ بالکل جہاں پر کہیں فلا ہوگا وہاں پر سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے گی۔ اور اب جو جاننے والے ہیں جسٹس گلزار صاحب کو، اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے، آنے والے دنوں میں اب ہم دیکھیں گے چیف جسٹس جو ہیں یہ 2 سال اور 2 ماہ کے لیے چیف جسٹس ہیں جناب گلزار صاحب۔ اس میں سو موٹو بالکل وہ لیں گے، عوامی اہمیت کے معاملات پر از خود نوٹس ہوں گے، اور لوگ جو جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں جتنے سو موٹو تھے اس سے زیادہ ہوں گے اور لوگ بھول جائیں گے۔ اور اس میں چیف جسٹس جو گلزار صاحب ہیں انہوں نے بالکل اپنی جو ترجیحات ہیں وہ واضح کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ایک ناسور ہے، اس نے پاکستانی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ لی ہے۔ کرپشن کے معاملے پر میں بالکل کسی طرح سے بھی کوئی وہ نہیں کروں گا، نہ کوئی رعایت دوں گا۔ اور انہوں نے بالکل کچھ مقدمات میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر جو آفیسرز کرپشن میں ملوث ہیں ان کو صرف معطل کرنا یا صرف سزائیں دینا مناسب نہیں ہے، جو کرپشن کے پیسے ہیں وہ بھی ان سے وصول کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات جس پر وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے پورے پاکستان میں، صرف اسلام آباد کی حد تک نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو تجاوزات ہیں، جو زمینیں سرکاری زمینیں تھیں، اونے پونے داموں ان پر قبضہ کر لیا گیا، اور اب وہاں پر یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ڈیولپر ہیں، وہ آ گئے ہیں، ایک پلاٹ لیا اور پھر اس کے ساتھ قبضہ کر لیا اور اپنی بلڈنگز کھڑی کر دی۔ جتنی بھی پیسہ لگا ہو، بلڈنگ اگر غیر قانونی ہے اور سرکاری زمین پر ہے، کسی کی زمین پر ہے، وہ بلڈنگ جو ہے وہ چاہے اس پہ 50 کروڑ لگے ہوئے ہیں، جسٹس گلزار صاحب کا یہ خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بلڈنگ کو ڈیمولش ہم کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہم
رینٹ لے کے اس سے جرمانہ لے کے اس کو ریگولرائز کر دیں. اور اس کی مثال انہوں نے کراچی میں دکھائی ہے. ایمپریس مارکیٹ کو انہوں نے صاف کیا, صدر کے علاقے کو صاف کیا, اور جو سرکولر ریلوے تھا جس میں لوگوں نے کئی میل کلومیٹر لمبا جو ٹریک تھا اس کے اوپر گھر بنا لیے تھے, اس کے اوپر بزنسز قائم کر لیے تھے, وہ جسٹس گلزار نے سارے کے سارے وہ کراچی سے وہ اٹھوائے ہیں, صاف کرائے ہیں. اور پھر خاص طور پر جو کنٹونمنٹ کا ایریا ہے, جو ڈیفنس کا ایریا ہے, جہاں پر جو کیونکہ فوجی لوگوں کا وہاں پر عمل دخل ہے, وہی اس کو ہینڈل کرتے ہیں, اور اگر کوئی قانون کی وائلیشن ہو بھی رہی ہے تو کوئی انہیں نہیں روک سکتا. لیکن جسٹس گلزار نے کراچی میں جو ڈیفنس کا ایریا ہے, جو کنٹونمنٹ کا ایریا ہے, جس طرح سے وہاں سے بل بورڈ اتارے ہیں, جس طرح سے جو نائز وہاں پر جو یہ شادی ہال بنے ہوئے تھے ان کے خلاف آرڈر پاس کیے ہیں, بالکل چیف جسٹس آف پاکستان یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ غریب آدمیوں کی وہ صدائیں, وہ چیخیں جو سپریم کورٹ کے کانوں تک پچھلے 11 ماہ نہیں پہنچی, لوگ مر گئے, بلبلاتے رہے, سسکتے رہے, وہ اب آوازیں اور صدائیں پہنچیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور جسٹس گلزار وہاں پر بیٹھے ہیں, بالکل یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میں کسی طرح بھی اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کروں گا. اور جو عوامی مفاد کے معاملات ہیں, خاص طور پر جس طرح یہ بچوں کی جو اسکولوں کی فیس کا معاملہ تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ لیکن اس پہ بڑے بڑے اسکول عمل درآمد نہیں کر رہے, بڑے بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اور یہ جو کرپشن میں ملوث بہت لوگ ہیں, انہوں نے ضمانتیں کرائی ہیں, یہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, مختلف شہروں میں چلے گئے ہیں, جیلوں سے باہر نکل آئے ہیں. ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں جو ان کے گلزار صاحب کے نزدیک ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ساری پریکٹس ختم ہو جائے گی. اب چوروں چکاروں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی, اور جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں واپس بھیجا جائے گا. چیف جسٹس گلزار صاحب اس قدر عوامی مفاد کو عزیز رکھتے ہیں, اور وہ اتنا زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلا ہیں, جو ایگزیکٹو خلا چھوڑ رہی ہے, اس ہر خلا کو ہم پر کریں گے. تو دوستو ساتھیوں, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ میں بہت زیادہ, اور غریبوں کی صدائیں اور چیخیں اور جو یہ ظلم ہوتا ہے, اب سپریم کورٹ ان چیخوں کو بھی سنے گی, ان صداؤں پر بھی رسپونڈ کرے گی, اور یہ جو ظلم کا سلسلہ تھا, ایگزیکٹو کا جو فیلئر ہے, وہاں پر سپریم کورٹ اپنے عوام کے ساتھ ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آئے گی.